صلی اللہ علیہ جب چوٹ لگے تو مدینے کی طرف زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو۔ مدینے کی دنیا میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ساتھ آپ کی نام پڑھیں کہ آپ کا نام بھی لکھا جائے کہ آپ بھی رسول کے سلام آئے، تو مل کے نام پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ سرکار کی نام ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ سرکار کی تعریف کرنے والے ایسے ہی ہے نا۔ وہ حضور کے آنے سے ہی جاگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جس چیز سے انسان کا مقدر اس کی قسمت جاگی ہو تو اس کی تکرار بہت کرتا ہے۔ تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے نا، چلائیں پھر مل کے خوشی مناتے ہیں کہ حضور آ گئے۔ مقدر جگانے مقدر چپ چپ کے بیٹھو، ارے غم کے مارو، غموں سے بچانے، غموں سے بچانے حضور آ گئے
بڑا پیارا شعر. جس سے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو جس سے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو جس سے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو جس سے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو گلے سے لگانے گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں 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 زمانے کی شاہ ہو تمہیں میں کیا سمجھوں زمانے کی شاہ ہو تمہیں میں کیا سمجھوں کہ عزت بڑھانے کہ عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں کہ عزت بڑھانے کہ عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اب شعر آتا ہے دیوانوں کا. کن کا؟ ابھی دیوانے بولے دیوانوں کا. کن کا؟ اب دیوانوں کا حق کیا بنتا ہے کہ پھر اس شعر میں نا تھوڑا چھونے کیونکہ شعر کی کچھ نوعیت ہی ایسی ہے. ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہیں ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہیں تو بولے دیوانے تو بولے دیوانے حضور آ گئے ہیں تو بولے دیوانے تو بولے دیوانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. نکیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ نکیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ. اب پھر ایسی کون سی بات ہوئی یہ بات حضور کہنا خاص بات ہے یہ خاص تو نہیں کہہ سکتا ہے. نکیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ نکیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میرے سرانے حضور آ گئے ہیں کہ میرے سرانے حضور آ گئے
ہر مسلمان کی خواہش ہے. بیٹھا ہر مسلمان اس کی ایک خواہش ہے. اس کا واقعہ کیا بیان ہوتا ہے؟ رکی اونٹنی جب تو ایوب بولے رکی اونٹنی جب تو ایوب بولے میرا یاد کر کے اپنے گھر میں جائے اور پڑھے. میرا ایمان ہے کہ اس کے گھر سرکار ہم ایسا تو کر سکتے ہیں نا کہ گھر میں جا کے صرف یہی تکرار کریں گے حضور آ گئے. تو اگر حضور کو سچے دل سے بلایا جائے تو کیا خیال ہے میرے سرکار آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور جب چاہیں جہاں چاہیں اور جس وقت چاہیں وہاں جا سکتے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھر کے اندر جائیں گے اور اس نعت کو پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں. ہمیں حشر کا نعت کی وہ یہ شعر ہے. آپ لوگ مانیں گے میں نعت کے ساتھ یہ الفاظ آج اس وجہ سے دہرا رہا ہوں، ساتھ ساتھ تھوڑی سی باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ یہ نعت آپ کے دلوں میں بس جائے، آپ کی نسلوں میں رچ جائے، کہ آپ کی آنے والی نسلیں صرف سرکار کے گن گائیں. کیونکہ ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گاتے ہیں. تو آج ہم اپنے اندر اس ذکر کو رچائیں گے تو ہماری نسلیں بھی صرف سرکار کا ذکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل ایسے کہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے. تو سنیں شاعر نے کیا کہا، ایسی بات کر دی کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تگڑا ہاتھ ہے پیچھے. اب دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ ہے ہمارے پیچھے. سنیوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو سنیں دل کی گہرائیوں سے اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول کے سنیے کہ کیا شاعر کہتے ہیں. ہمیں حشر کا کوئی نہیں ہے، ہمیں حشر کا کوئی نہیں ہے، ہمیں بخشوانے حضور آ گئے
سمجھے کہ سرکار کا ذکر کرنے والا اونچا ہوتا ہے. الحمدللہ کہ کوئی ہونا لگاتا تھا آپ کو. جب سے آقا علیہ السلام کا دامن پکڑا ہے تو کیا ہو گیا؟ بارے نہیں آئے ہو گئے. دنیا ہماری ہو گئی ہے. سمجھنے والے سمجھتے. اعلیٰ حضرت کا کلام وہ کلام جس کی نسبت سے میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھلی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہوا. تو جب دیدار مصطفیٰ نہیں ہو رہا تھا پورا لکھی جا رہے تھے اشعار. آخر میں جب وقتے کی باری آئی حضور تو پھر حضور نے کرم کروا دیا. کھلی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہوا اور اس کے بعد کلام لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آخر اس سے پہلے کون سا کلام ہے؟ اتنی روحانیت والا کون سا کلام؟ آئیے سنیں.